ہمیں ملک تو مل گیا لیکن ہم نے ملک کو سنوارا نہیں ہے. ہمیں ملک ملا، ہم نے ملک کو اپنا ملک بنایا نہیں ہے. ہمیں ملک ملا، سلطنت ملی، یہ ارض مقدسہ ملی، لیکن اس کی قدر نہیں کی، اس کی قیمت ادا نہیں کی. اور جب قومیں آزادی کی قیمت ادا نہیں کرتی، قدر نہیں کرتی، تو ناکام بھی ہوتی ہیں اور رسوا کر دی جاتی ہیں. میں ایک واقعہ قرآن پاک سے اسی عنوان پر ایک اور بیان کرنا چاہتا ہوں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میرا رب فرماتا ہے بنی اسرائیل یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو اپنی نعمت سے نوازا، تم پر احسانات فرمائے اور تمہیں پورے عالم کے، اس زمانے کے عالم کے لوگوں پر تمہیں فضیلت بخشی. اب جب یہاں وہ فرمایا نا نعمت عطا فرمائی، تو اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے واقعہ کون سا بیان فرمایا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اے بنی اسرائیل وہ نعمت یاد کرو، ہم نے تمہیں نجات بخشی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، تم تو غلام بنے ہوئے تھے، تم تو نوکر تھے، تمہاری عورتیں خادمائیں تھیں، تمہارے مرد نوکر بنے ہوئے تھے. میرے دوستو اب تو تم سردار ہو، کوئی خان ہو، کوئی مار ہو، کوئی میاں ہو. بے پناہ القابات ہیں جو ہمارے ناموں کے ساتھ ٹائٹل کے طور پر لگائے جاتے ہیں، مگر اس 70-72 سال کے بعد والی پچھلی زندگی پر تھوڑی سی نظر کرو کہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ یہ بنیا قوم، ہندو قوم کیا سلوک کر رہی تھی. اور ہمارے وہ آج کے ہمارے بزرگوں کے جو بڑے تھے وہ ان سے کتنے نالاں تھے، کتنے تنگ تھے، کتنے مقروض تھے، اور ان کی جانیں، ان کی گردنیں ان کے ہاتھ میں تھی، جیسا چاہتے تھے مروڑتے تھے، ظلم کرتے تھے، ستاتے تھے. عورتیں ان کی نوکری کرتی تھی، مرد ان کے نوکری کرتے تھے. یہ تھا تمہارا ماحول. مگر اللہ رب العزت نے احسان فرمایا اس قوم پر کہ ماہ رمضان کی قدر والی رات میں ایسی قدر فرمائی کہ اس قوم کو پاکستان جیسی سلطنت نصیب فرمائی. میں انہی جملوں کی طرف لوٹ رہا ہوں. انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں عذاب دیتے تھے، کڑا عذاب. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھ کر اپنے گھروں میں غلامی اور نوکرانی کے لیے رکھتے تھے. کتنی بڑی تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی. فرمایا یہ کس نے نجات بخشی، یہ کس نے آزادی دی، یہ تمہیں کس نے رہائی دی، یہ تمہیں کس نے سلطنتیں دی، یہ تمہیں کس نے رقبے دے دیے، یہ تمہیں کس نے آزادی بخش دی. یہ کون ہے جو تمہیں وزیر اعظم بنا گیا، کون ہے جو تمہیں صدر بنا گیا، یہ بڑے بڑے عہدے کس کی وجہ سے میسر ہوئے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ یہ سلطنت ہم نے تمہیں بہت بڑی تم پر نعمت فرمائی ہے. اس آزادی کی دوستو قدر کرو. اب میں حدیث کا اگلا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں چونکہ 5 باتیں تھیں. پہلی بات میں نے آج 23 مارچ کے حوالہ سے اس دن میں ہم بیٹھے ہیں، اس میں نے وہ جملہ سب سے پہلے استعمال کیا، فراغک قبل شغلک. اے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو مخاطب فرماتے ہیں اور مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اپنی آزادی کی ہمیشہ قدر کرو، کہیں غلامی نہ پھنس جاؤ.